بھاگلپور کے بعد مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا چارج ملا۔ گیا کے شہر میں 2 چیزیں قابل دید تھیں۔ ایک تو بدھوں کا قدیمی معبد تھا جہاں ایک درخت کے نیچے تپسیا کر کے مہابدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلیکٹر مسٹر والز تھے۔ یہ ایک آدھے کالے آدھے گورے نیم تیتر نیم بٹیر قسم کے اینگلو انڈین تھے جن کا اپنا مشغلہ شراب پینا تھا اور ان کی بدھی سی فربا اندام منہ پھٹ میم صاحب کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔ اس کار خیر میں ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بڑھ چڑھ کر ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اورنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا ہی پڑا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بڑی بڑی سفید مونچھوں اور سفید بھاؤں والا ایک کالا بھجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہوا ہے اور میرا سر اٹھا کر اس کے نیچے ایک موٹی سی گدی ٹھونس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اورنگ آباد کا سب سے زیادہ فیشنیبل حجام ہے جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے ایس ڈی او صاحب کی شیو کرنے آیا کرتا ہے۔ میں کچھ ہیلا بہانہ کر کے اسے ٹالنے لگا تو میرا ہیڈ اردلی شمبھو ناتھ تیواری جو کہیں آس پاس ہی منڈلا رہا تھا کھٹ سے نمودار ہوا اور میری ڈھارس بندھانے لگا۔ حضور فکر نہ کریں، اس جگہ کا ایسا ہی دستور ہے۔ پوپٹ رام حجام نے شیو کرتے کرتے مجھے اطلاع دی کہ وہ خالص گورنمنٹی بالبر ہے اور عرصہ 20 سال سے صاحب لوگوں کو موڑنے میں مہارت رکھتا ہے۔ اس نے مجھے مسٹر آئف، مسٹر مارٹن، مسٹر جوائس، مسٹر فشر وغیرہ کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اورنگ آباد کے منصف، سب جج، سب رجسٹرار، سب ڈپٹی کلکٹر، ڈی ایس پی، کورٹ انسپیکٹر، سٹی میجسٹریٹ، سب اسسٹنٹ سرجن، اسسٹنٹ سول سپلائر آفیسر، سب انسپیکٹر آف سکولز، گورنمنٹ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر اور گرلز مڈل اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے جملہ خصائل و اطوار کے متعلق بھی بڑی تفصیلی معلومات باہم پہنچائیں۔ پہلے روز سارا دن شمبھو ناتھ تیواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نئے ایس ڈی او کے لیے مقامی دستوروں کے چوکٹے میں بڑی تندہی سے فٹ کرتا گیا۔ چند یوم بعد ہی میں اسی دستور کی تعمیل میں کلکٹر سے ملاقات کرنے گیا۔ شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ہوا ایک بڑا سا چھابا اور مرغیوں کا ایک ٹوکرا پہلے سے موجود ہے۔ میرے استفسار پر شمبھو ناتھ تیواری نے بتایا کہ یہ بھی اسی جگہ کا دستور ہے۔ جب کبھی ایس ڈی او صاحب بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں 100 ٹھور انڈا اور 20 ٹھور مرغی لازمی اپنے سنگ لے جاتے ہیں۔ کلکٹر میم صاحب بہادر کو اورنگ آباد کا مرغی انڈا بہت پسند ہے۔ یہ انڈے اور مرغیاں کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ حضور سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں، آج تھانہ اوبرا کی باری تھی۔ شمبھو تیواری نے وضاحت کی۔ میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھا لیا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اوبرا پہنچا جو اورنگ آباد سے 15-20 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس وقت تھانے دار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ باندھ کر درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور 2 حوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں بہانے میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا اور چند دیہاتی جو اپنی شکایتوں کی رپورٹ کروانے آئے تھے ایک طرف دھول میں بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانے دار نے یہ رسد ایک بنیے سے حاصل کی تھی جس کے پاس مٹی کے تیل کا ڈپو تھا۔ ہم نے اس بنیے کو تھانے طلب کیا تو اسے لگا کہ شاید کچھ انڈے گندے نکلے ہوں یا مرغیاں خاطر خواہ طور پر فربا نہ تھیں، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر وہ اپنے ساتھ گرم گرم دودھ کی ایک گڑوی اور تازہ مٹھائیوں کا ایک تھال بھی لیتا آیا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے صاحب بہادر کے لیے انڈے اور مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ اوبرا آنے والے سرکاری افسران کی خاطر مدارت کا فریضہ بھی تھانے کی طرف سے اسی بنیے کے سپرد تھا۔ اس خدمتکاری کے عوض اسے اپنے ڈپو پر تیل بلیک کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ وہ تیل میں ملاوٹ بھی جی بھر کر کرتا تھا، دام بھی منمانے وصول کرتا تھا، ذخیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی ید تولا رکھتا تھا۔ تھانے میں اس کے خلاف ہر وقت چند رپورٹیں زیر غور تھیں جنہیں تھانے دار ننگی تلواروں کی طرح وقتاً فوقتاً اس کے سر پر لٹکاتا رہتا تھا تاکہ بنیے کا جذبہ خدمت کسی طور کم نہ ہونے پائے۔ تھانے کے ریکارڈ سے میں نے بنیے کے خلاف 3 زیر تفتیش شکایتوں کو برآمد کیا اور سب ڈپٹی کلکٹر سے کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔ وہ کاغذات سمیٹ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اچانک سب ڈپٹی کلکٹر سے کوئی بات پوچھنے وہاں گیا تو وہ دونوں پاؤں میز پر پسارے بنیے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ مرغی، انڈا، دودھ، دہی اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علاوہ اوبرا کا تھانے دار اور بھی کئی لحاظ سے ہر فن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افتادہ علاقے کے دورے پر گیا۔ یہ مقام مکھیوں اور مچھروں کے لیے مشہور تھا، اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مچھردانی ساتھ لے کر گئے تھے۔
رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں لیکن مچھردانیاں لگانے کے لیے کسی قسم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجبوراً مچھردانی لگائے بغیر میں سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانے دار نے اپنی چارپائی پچھلے برآمدے میں بچھا لی۔ لیٹتے ہی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے مچھروں نے چاروں طرف سے زبردست یورش کر دی۔ وہ قطار در قطار پی پی کرتے ہوئے آتے تھے اور اس قدر بے رحمی سے کاٹتے تھے جیسے کوئی دہکتے ہوئے انگارے چمٹے سے اٹھا کر مسل رہا ہو۔ مچھروں کے حملے سے میرا تو برا حال ہو رہا تھا لیکن عقبی برآمدے سے برابر تھانے دار کے پرسکون خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دبے پاؤں اٹھ کر اس کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ تھانے دار صاحب کی چارپائی پر ان کی مچھردانی بڑی آن بان سے تنی ہوئی ہے اور 4 مقامی چوکیدار اسے چاروں کونوں سے تھامے بالکل بے حس و حرکت پتھر کے ستونوں کی طرح ایستادہ ہیں۔ فرض شناسی اور خوش تدبیری کے باب میں رفیع گنج کا تھانے دار بھی اپنی مثال آپ تھا۔ رفیع گنج بڑا قصبہ تھا اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ ان دنوں صوبہ بہار کے ادبی حلقوں میں حضرت شفق عماد پوری کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ ان کی رباعیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو کر کافی مقبولیت حاصل کر چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شفیق رفیع گنج میں رہتے ہیں تو دل میں ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک روز رفیع گنج کا تھانے دار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اگلے روز اس کے تھانے کا معائنہ کرنے آ رہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتنا اور بھی کہہ دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق عماد پوری رہتے ہیں۔ میرے پہنچنے تک وہ ان کا اتا پتہ معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا، بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ راتوں رات پولیس کے سپاہیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں لا کر تھانے دار صاحب کے روبرو پیش کر دیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں ہیں بلکہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو تھانے دار نے بڑی تفصیل سے ان کی ولدیت، جائے سکونت، ذریعہ معاش، سیاسی رجحانات اور دیگر کوائف کا اندراج کر کے ایک فائل کھولی اور تحریری طور پر انہیں اگلی صبح طلوع آفتاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا پابند کر دیا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب تھانے کی انسپیکشن سے فارغ ہو کر میں نے تھانے دار سے دریافت کیا کہ انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں۔ حاضر حضور، تھانے دار صاحب نے اٹینشن ہو کر جواب دیا اور ایک سنتری کو زور سے پکار کر کہا، شفق صاحب کو ترت حاضر کرو۔ آنن فانن ایک طرف سے 2-3 سپاہیوں کے نرغے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفید ریش نزار البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے 4 خانے کا تہبند اور لمبا سفید کرتا پہنا ہوا تھا۔ سر پر ململ کی ٹوپی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی چاہتا تھا کہ میں شفق صاحب سے آنکھیں چار کیے بغیر ہی وہاں سے فرار ہو جاؤں۔ میں ڈرتے ڈرتے اٹھا اور آگے بڑھ کر سلام کیا۔ شفق صاحب کو ثقل سماعت کا عارضہ تھا، اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانے دار لپک کر آگے بڑھا اور اپنا منہ ان کے کان کے پاس لا کر زور سے چیخا، ابے شیخ جی، ایس ڈی او صاحب بہادر ہیں، سلام کرو۔ شفق صاحب نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور بڑے سلیقے سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ مجھ پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا، اب تو میں بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیپ میں بٹھا کر ان کے گھر لے گیا۔ بڑی منت سماجت سے اصلی ماجرا سنایا اور ادبی دنیا کے چند پرچے ان کی نظر کیے جن میں سے کچھ افسانے چھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانے دار کی حماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا تو وہ مسکرائے اور فرمایا، کنجے کے ناخنوں کی طرح اب تو یہ دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خدا ایس ڈی او کو ادیب سے ملنے کا شوق نہ دے۔ اس حادثے کے بعد میں جب کبھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی کی۔ ایک بار میں ان کے ہاں پہنچا تو وہاں ایک ہندو کوی بھی بیٹھے تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہندو کوی نے ترنم کے ساتھ اپنی چند کویتائیں پڑھی۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور بولا، اچھا اب آپ بھی کچھ بکیے۔ کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حیران ہوا تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا، آپ برا نہ مانے، ان اطراف کے ہندی محاورے میں بکنا فرمانے کے مترادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سب سے بڑے مقرر کو اسی اعلان کے ساتھ سٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہا بکتا سٹیج پر پدھار کر کتھا بکیں گے۔ شفق صاحب ہی نے مجھے متنبہ کیا کہ شام کے وقت اگر کوئی میزبان یہ اصرار کرے کہ ناشتے تک رک جائیں تو اس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں، کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکثر ناشتہ ہی پکارا جاتا ہے۔ اورنگ آباد میں مجھے ابھی 1 برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آ گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں۔ 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو۔ اگر 3 ماہ کا نوٹس کافی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ بھیجو تاکہ تبادلے کا وقت تمہاری سہولت کے مطابق متعین کر دیا جائے۔ سہسرام کی سب ڈویژن آرا کے ضلع میں واقع تھی۔ اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے۔
چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابوں، قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سید احمد شاہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دوسرے اکابر کے چند خطوط بھی دکھائے جو ان کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آ رہے تھے۔ ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا جو 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کے متعلق روایت تھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کرتا تھا اسے کوئی گزند نہ پہنچتی تھی۔ اسی زمانے کا ایک اور تعویذ کھول کر گلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس میں درج تھا: اللہ جی مہاراج، ظفر کے تاج، موا فرنگی تاراج۔ سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی۔ اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگلاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا جس کی سیڑھیوں پر سر شام اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا تھا۔ ایک کنارے پر ہندو راجپوتوں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں، دوسری جانب پٹھان مسلمان پھسکڑا مار کر حقہ گڑگڑاتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے، کنگھی پٹی سے آراستہ، کانوں میں پھول سجائے، ناز نخرے دکھاتے، پھولے مٹکاتے، پان چباتے، تالاب کے درمیان والی سیڑھیوں پر اٹکیلیاں کرتے ہوئے منڈلایا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی اراضی تھی وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے قبضے میں تھی۔ شاہ صاحب ایس ڈی او کے ہیڈ اردلی تھے۔ جو ایس ڈی او بھی سہسرام میں اپنا وقت پورا کر کے تبدیل ہوتا تھا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشیش کے طور پر اپنے نام طویل ٹھیکے پر منتقل کروا لیتے تھے۔ چنانچہ اب ان کا شمار شہر کے اچھے خاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وارڈ سے سہسرام میونسپلٹی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی باقاعدگی سے نامزد ہو رہے تھے۔ ایس ڈی او کے دفتر میں ایک کانفیڈینشیل فائل تھی جس میں تقریباً ہر ایس ڈی او کی یہ پرزور سفارش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈ اردلی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں خان صاحب کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔ درمیانہ قد، چھجے دار کھچڑی داڑھی، کلف سے تازہ دم ترے والی ٹوپی، چست اچکن، اس کے نیچے وزادار توند، تنگ پائنچوں کی سفید شلوار، کمر کے گرد اپنے عہدے کی پیٹی، کندھے پر شالی رومال، آنکھوں میں جلالی قسم کی سرخی، چہرے پر خشونت گزیدہ سی متانت، سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی 1000 درجے کا سردار ابھی کسی مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے کبھی بھول کر بھی گزر نہ کیا تھا۔ گفتگو میں بھی اس کا انداز درباری، الفاظ ثقیل اور لہجہ گرجدار ہوتا تھا۔ اگر میں کبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا اور کوئی ملاقاتی آ جاتا تھا تو الطاف حسین شاہ انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ صاحب بہادر اس وقت امور سلطنت میں مصروف ہیں۔ کچہری کا وقت قریب آتا تو وہ بڑی رازداری سے سرگوشی کر کے مجھے خبردار کر دیتا تھا: حضور، نزول عتاب کی ساعت آ گئی ہے۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ الطاف حسین شاہ نے آہستہ سے کہا: حضور والا کو امور سلطنت سے جب کچھ فراغت یابی ہو تو وہ بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چاہتا ہے۔ میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ حضور حاضر ہیں، انتظار کروانا مناسب نہیں۔ میں نے کہا: انہیں ابھی لے آؤ۔ الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا، ہیڈ اردلی کی پیٹی اتاری، کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا، کندھے پر دوشالی رومال ڈالا اور واپس آ کر مجھے جھک کر سلام کیا۔ حضور، بندہ بلدیہ سہسرام کا میونسپل کمشنر حاضر خدمت ہے۔ میں نے اٹھ کر اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنٹے تک ہمارے درمیان سہسرام میں میونسپل کمیٹی کے کچھ مسائل پر بڑا پرمغز تبادلہ خیالات ہوا۔ اس انٹرویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہوا اور ہیڈ اردلی کی پیٹی باندھ کر پھر اپنی ڈیوٹی پر ایستادہ ہو گیا۔ سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خان نام کے ایک اور مرغ زرعی بھی تھے۔ یہ صاحب سب ڈپٹی کلیکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے اور پورے 30 برس کی سروس کے بعد عین عہدہ جلیلہ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمر ان کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ اگر دل میں کبھی کوئی ایسی ہرس پیدا ہوئی بھی تو دماغ نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ خوش گپیوں، لاف زنیوں، چائے پر چائے پینے، پان پر پان چبانے اور میز پر سر ٹکا کر اونگنے میں اس قدر مصروف رہتے کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا کبھی ٹائم ہی نہ ملتا تھا۔ لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران ان کے دل و دماغ پر ایک آرزو ایسی شدت سے چھا گئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔
ان کی تمنا تھی کہ پینشن پر رخصت ہونے سے پہلے کسی طرح ان کو خان صاحب کا خطاب مل جائے۔ جناب عالی، عبد الکریم خان صاحب فرمایا کرتے تھے، خاکسار نے ساری عمر خون پسینہ ایک کر کے حکومت عالیہ کا حق نمک ادا کیا ہے۔ اب اگر بے خطاب کے لنڈورا ہی گاؤں واپس چلا گیا تو انگشت نمائی ہوگی کہ لونڈا دھوپ میں بال سفید کرا کے خالی ہاتھ لٹکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب عالی، اس میں حکومت کی اپنی جو بدنامی ہے اس کا ذکر خاکسار لب پر لانے سے شرماتا ہے۔ ان دنوں سر فرانسس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گورنر مقرر ہو کر نئے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے روہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہسرام سے کچھ دور ایک دشوار گزار پہاڑی پر گھنے جنگلات میں گھرا ہوا یہ ایک پرفضا مقام تھا، جس کی تسخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ روہتاس کے درمیان جنگی معرکوں کے عجیب و غریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ انگریز افسروں میں یہاں کی شکارگاہ بڑی مقبول تھی اور صوبے کا گورنر ہر دوسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کیمپ لگایا کرتا تھا۔ عبد الکریم خان صاحب کے کان میں سر فرانسس موڈی کے پروگرام کی بھنک پڑی تو میرے سر ہو گئے کہ اس بار گورنر کے کیمپ کا پورا انتظام ان کے سپرد کیا جائے۔ سب ڈویژن کے باقی سب افسروں نے ان کے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی اور دل کھول کر مذاق بھی اڑایا۔ سب نے باری باری مجھے خان صاحب کی نااہلی، سستی، کاہلی، کام چوری اور تن آسانی کی جملہ تفصیلات سے اثر نو آگاہ کیا اور گورنر کیمپ میں کسی بد انتظامی کے خطرناک عواقب سے بھی حسب توفیق خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کیمپ کا چارج عبد الکریم صاحب کے ہی حوالے اس شرط پر کر دیا کہ کیمپ کے اخراجات کے لیے تاجروں اور زمینداروں سے کسی قسم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے گا، بلکہ گورنر کے ملٹری سیکرٹری کو صحیح بل دے کر پورا حساب بے باک کیا جائے گا، ورنہ اب تک رسم یہی بندھی ہوئی تھی کہ صوبائی گورنر یا دوسرے بڑے افسر روہتاس فورٹ میں کیمپ لگاتے تھے، شکار کھیلتے تھے اور کچھ گفتنی اور کچھ ناگفتنی دادے عیش دے کر ہنسی خوشی رخصت ہو جاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر ان کے آرام و آسائش کا ہر ممکن خیال رکھنے پر مامور ہو جاتا تھا۔ کیمپ کے اختتام پر وہ ایک علامتی سا بل پیش کر کے قدر قلیل سی رقم وصول کرتا تھا اور مہمان خانے کے رجسٹر میں آل بلز پیڈ کا باضابطہ اندراج ہو جاتا تھا۔ اصلی اخراجات پورے کرنے کے لیے میزبان افسر علاقے کے زمینداروں، رئیسوں اور راشن ڈپو ہولڈروں سے منمانے چندے وصول کرتا تھا۔ چندوں کا کچھ حصہ بلوں کی ادائیگی پر صرف ہو جاتا تھا، باقی ساری پونجی بڑی آسانی سے متعلقہ افسر کی جیب گرم کرتی تھی۔ میری شرط سن کر عبد الکریم صاحب سوچ میں پڑ گئے اور نہایت سنجیدگی اور ہمدردی سے بولے، جناب عالی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے سٹاف کو سال ہر سال سے مفت خوری کی چاٹ لگی ہوئی ہے۔ اس نئے بندوبست پر وہ ضرور بدکیں گے اور لاٹ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بھجائی سے باز نہ آئیں گے۔ جناب عالی، خاکسار فکر مند ہے کہ آپ کی نیک نامی پر اس وجہ سے خامخواہ کوئی دھبا نہ آئے۔ میں نے ان کی ڈھارس بندھائی کہ بل تو لاٹ صاحب ہی ادا کریں گے، اس وجہ سے کسی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کوتاہی یا خرابی واقع ہوئی تو کچھ عجب نہیں کہ انہیں پینشن سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ عبد الکریم صاحب نے ایک جھرجھری لی اور پھر لنگر لنگوٹ کس کر کیمپ کے انتظام میں جٹ گئے۔ اب اللہ دے اور بندہ لے،